السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے گزشتہ سبق سماعت فرما لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والی برکتیں رحمتیں نصیب فرمائے اور آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، علم الہی کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سبق نمبر 67 باب یا ایھا الذین آمنوا شروع کریں گے۔ دروشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی عزیز طالبات، کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ باب قول اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وما ینہی عن الکذب، اور جھوٹ سے ممانعت کا بیان یہاں سے شروع فرما رہے ہیں امام صاحب۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق شمار ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ فجور کی طرف، گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ دوزخ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبَ، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللہِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی ترجمۃ الباب سے مناسبت بہت واضح ہے کہ وہاں پر بھی فرمایا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اور حدیث مبارکہ میں بھی سچ کے بارے میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رجلین اتیانی، قالا، میرے پاس میں نے دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں۔ قالا، دو کہہ رہے ہیں الذی رأیتہ یشک، تو اس میں ایک آدمی شدقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج رات میں نے دو شخصوں کو یعنی خواب میں دیکھا ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ یہ دونوں میرے پاس آئے اور ان دونوں نے کہا جس کو آپ نے دیکھا ہے، یہ بات واقعہ ہے معراج کی رات کا، جس کو آپ نے دیکھا ہے الذی رأیتہ یشق شدقہ، جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، تو فکذاب، تو وہ جھوٹا انسان تھا۔ یکذب بالکذبۃ تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، اور کذاب اور جھوٹا تھا، ایک جھوٹ بات کہہ دیتا پھر سارے ملک میں پھیل جاتا۔ یکذب بالکذبۃ، وہ ایک جھوٹ بولتا تھا، تحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق، جو اس اپنی طرف سے ایک من گھڑت بات کرتا تھا دنیا میں پھیل جاتی تھی۔ وَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو اس کی سزا اس کو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا قیامت تک۔ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، یعنی اس کو جھوٹ کی یہی سزا دی جاتی رہے گی۔ باب الحدیث الصالح، نیک طریقے پر چال چلنے کا بیان، نیک راستہ، نیک طریقے پر چلنے کا بیان۔ ابھی فرماتے ہیں سمعت حذیفہ، میں نے حضرت حذیفہ سے سنا، یقول فرما رہے تھے ان اشبہ الناس دلا وسمتا وہدیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لابن ام عبد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے سنا کہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ، اشبہ الناس دلن، باعتبار چال چلن کے، سمتن، طور طریقے کے، اور ہدین، اور ہدین بھی طریقے کو کہتے ہیں۔ تو اس کو دلن و سمتن کو، آپ دونوں جملوں کو ہم اپنی زبان میں چال ڈال کہہ سکتے ہیں، چال چلن میں، دیکھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں،
اور ہدین کا معنی ہے طور طریقے جو آپ کام کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ حضرت عبداللہ کے عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ ابن عبدن، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ من حین یخرج من بیتہ، کہ جب گھر سے نکلتے ہیں، الی ان یرجع الیہ، اور گھر سے واپس جانے تک ان کا یہی حال ہوتا رہتا ہے۔ لا ندری ما یصنع فی آلہ اذا خلا، اور ہم وہ تنہائی میں جب ہوتے ہیں تو وہ کیسے رہتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں۔ یہ ابو اسامہ نے کہا، حضرت ابو اسامہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ابن عبد ہیں، مراد اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سنت میں چال ڈال میں قال عبداللہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ قال سمیت تارکن قال عبداللہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے اچھا کلام کتاب اللہ ہے، وہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے اچھا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں طریقے فرما رہے ہیں وہ سب سے اچھے طریقے ہیں۔ باب الصبر فی الاذی، تکلیف پر صبر کرنے کا بیان۔ قولہ تعالی انما یوفون الصابرون واجرهم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں کا اجر پورا ہوگا اور بغیر حساب کے ان کو دیا جائے گا۔ قال لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذى سمعه من اللہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ کوئی شخص نہیں ہے، لیس احد کوئی شخص نہیں ہے، لیس احد کوئی شخص نہیں، او لیس شیء یا کوئی چیز نہیں ہے، کہ اصبر علی الاذی، کہ جو صبر کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والی، اصبر علی الاذی جو تکلیف پر زیادہ صبر کرنے والی ہو، سمعہ من اللہ، کہ لوگوں کے لیے اولاد کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ جس کو سنتے ہیں، یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس پر صبر کرنے والے سب سے زیادہ اللہ ہیں۔ انہم لیدعون لہ ولدا، کہ بے شک لوگ لیدعون پکارتے ہیں، لہو اللہ کے ساتھ، ولدن اولاد، وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ، اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دیتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ صبر تو اللہ کی ذات کا ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے شرکاء جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو شریک ٹھہرانے کے باوجود بھی، مشرک ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت ان کو رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے کاموں کو سدھارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سب سے زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ صبر پر تو انسانوں کو بھی تکلیف والی باتوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ قال عبداللہ قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسمتاً کبازی ما کان یقسم، یہ وہی واقعہ ہے جب آپ علیہ السلام حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور رستے میں انصار میں سے کسی نے کہا تھا، وہ منافق کی ایسی بات کر سکتا ہے کہ اللہ یہ جو تقسیم ہوئی ہے اس میں ہمیں اللہ کی رضا نظر نہیں آ رہی، ما ارید بہا وجہ اللہ، اس کے ساتھ اللہ کی رضامندی تلاش نہیں کی گئی۔ قلت اما لاقولن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ، تو میں نے کہا، یعنی راوی جو اس حدیث مبارکہ پر بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں، میں نے کہا کہ میں اس کو ضرور لاقولن، لام بھی تاکید کا ہے اور آخر میں نون بھی تاکید کا ہے، واحد متکلم کا صیغہ، میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاؤں گا، یعنی جو تم نے بات کی ہے۔ فاتیتہ، پس میں آیا، وہو فی اصحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تھے، ساررتو کا معنی سرگوشی کرنا، فشق ذلک علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتغیر وجہہ حتی وددت انی لم اکن اخبرتہ، آپ علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا، پھر میں نے یہ تمنا کی، وددت کا معنی چاہنا، سوچنا، کہ میں آپ علیہ السلام کو اس کے بارے میں نہ ہی بتاتا۔ ثم قال قد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکالیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا۔ تو ایسی تکلیف دہ بات کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات، ہر قول اور ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوتا تھا، اور بلکہ اللہ کی رضا ایک بات، بلکہ اللہ کی منشا کے مطابق تھا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی اتنی سخت اور کڑوی ذیلی باتوں پر بھی صبر کیا۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا صنع نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فرخص فیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے تھے، ایک کام کرتے تھے، پھر اس میں لوگوں کو رخصت دے دیتے تھے، پھر رخصت دے دی،
فتنزہ عنہ قوم، اور رخصت دی تو کچھ لوگ یعنی یہ تقوی کے خلاف سمجھا، اور یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا فتنزہ عنہ قوم فبلغ ذلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ علیہ السلام نے اللہ خطبہ دیا اور حمد اللہ، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ثم قال، پھر فرمایا ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعہ، لوگوں کو کیا ہوا جو اس چیز سے بچتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں اس سے پرہیز کرتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، فواللہ انی لأعلم باللہ واشدہم لہ خشیہ، میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والا اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اشد لہم خشیہ، خشیہ کہتے ہیں ڈرنے کا۔ تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے تھے اور پھر چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس میں لوگوں کو رخصت مل جائے، اور لوگ اپنی مرضی سے یعنی کچھ اس میں تھوڑی سی اس میں رعایت دیتے تھے تاکہ اس میں لوگ تھوڑا سا اب رخصت دے دی، تو لوگ اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کیا ہوا۔ تو اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، بہت سے امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے بھی اس پہ کبھی کبھار آپ علیہ السلام ترک کر دیا کرتے تھے تاکہ اس امت پر مشقت نہ ہو اور امت کے لیے بھی اس کے اندر گنجائش باقی رہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام بہت سے امور کو چھوڑتے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ بات تقوی کے خلاف تھی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کو صرف لوگوں کی آسانی کے لیے چھوڑتے تھے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا کہ لوگ اس کو خلاف تقوی سمجھتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور ایسے یہ منافقین یا نو مسلم لوگ ہی ایسے کر سکتے تھے۔ اس کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، باب من لم یواجہ الناس بالعتاب، یعنی اس شخص کا بیان ہے جو لوگوں کے سامنے عتاب نہ کرے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ناراضگی ایک آدھ آدمی سے ہوئی ہے، ذاتی طور پر ہوئی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام صبر کرتے، جیسا وہ دیہاتی کا معاملہ تھا کہ اس نے چادر آپ علیہ السلام کے گلے میں ڈال کے ان کو زور سے بینچا تھا، اور اگر مجموعی طور پر دین کی کوئی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تنبیہ فرماتے تھے، کیونکہ اب اس کا تعلق دین کے ساتھ تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے سامنے آئے اور خطبہ دیا، فتنزہ عنہ قوم، تو لوگ اس کو چھوڑ دیتے تھے، جس بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہوتی تھی تو لوگ اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ اس وجہ سے چھوڑ دیتے تھے کہ شاید یہ خلاف تقوی بات ہے، بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں ہیں غیر مؤکدہ سنتیں ہیں وہ چھوڑ دیں، اور اسی طرح بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ امور کو اس لیے رخصت دے دیا کرتے تھے کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے، تو اس کو لوگ خلاف تقوی سمجھنے لگ پڑتے تھے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے، عذراء کہتے ہیں کنواری لڑکی، من العذراء فی خدرہا، وہ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ اس لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے جو کنواری ہوں، العذراء فی خدرہا، اس سے مراد وہ موتی جو اس کا جو لغوی معنی ہے ایسا موتی جس میں ابھی تک سوراخ نہ کیا گیا ہو، اور یہاں پر مراد کنواری لڑکی ہے۔ فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناپسند ہوتی تھی، عرفناه فی وجهه، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پہچان لیا کرتے تھے، یعنی اس پریشانی کے اور ناپسندیدگی کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی آ جاتے تھے۔ باب من اکفر اخاہ بغیر تعویذ فہو کما قال، یہ بیان ہے اس شخص کا جس نے اپنے کسی مسلمان کو بغیر تعویل کے کافر کہا تو وہ خود ایسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا۔ یہ ہمارے گزشتہ سبق میں بھی گزرا ہے، جب کوئی آدمی کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو وہ بات اس کی اپنی طرف لوٹ آتی ہے،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر فقد باء به احدهم، جب کسی آدمی نے دوسرے کو کہا اے کافر، ایک بندے نے دوسرے بندے کو کہا تو یہ کفر ان دونوں میں سے ایک پر لوٹ جائے گا. با کا معنی لوٹنا، بھی یہ اس کی یہ بات، احدہما دونوں میں سے ایک پر، یعنی یا تو وہ آدمی جس کو اس نے کافر کہا ہے وہ حقیقت میں کافر ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہوگا. ایما رجل قال لاخیہ یا کافر قد باء بها احدہما، تو ان میں سے دونوں میں کسی ایک پر یہ بات لوٹ آئے گی. قال من خلف بملت غیر الاسلام کاذبا، جس آدمی نے جھوٹ پر جان بوجھ کر اپنی نسبت غیر اسلام کی طرف کی تو وہ ما قال، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا. یہ کل والے سبق میں بھی گزرا ہے، گزشتہ سبق میں بھی، کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو میں یہودی ہو جاؤں یا میں کافر ہو جاؤں یا میں عیسائی ہو جاؤں، اس طرح کی بات کی، اور حقیقت میں وہ کام اس نے کیا ہو. قاضی میں جھوٹ ہو کر کہتا ہے اور اپنی نسبت کو کفر کی طرف ملاتا ہے. ومن قتل نفسہ بشیء، اور جو آدمی اپنے آپ کو قتل کرے کسی چیز کے ساتھ تو اس کو قیامت والے دن اسی کے عذاب دیا جائے گا. عذب فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا. ولعن المؤمن کا قتل ہی، اور مومن کو لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح. ومن رما مؤمنا بکفر فهو کا قتل ہی، جس نے کسی مومن پر رما کا معنی تہمت لگانا کفر کی تو اس کو قتل کرنے کی مانند ہے، یعنی اس کو کہنا کافر ہے تو ایسے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا، تہمت لگائی، تو یہ مومن کو قتل کرنے کے مترادف ہے، برابر ہے. باب من لم یرا اکفار من قال ذلک متعولا او جاہلا، اس شخص کا بیان جو کافر کہنا جائز نہیں سمجھتا، جو شخص ایسے شخص کو کافر کہنا جائز نہیں سمجھتا جس نے یہ یعنی کسی مسلمان کو کافر کہا کسی تعویل معقول وجہ کو رکھ کر یا لا علمی میں کہہ دیا، اس کا بیان ہے. قال ذالک متعولا، یا تو اس کی تعویل تھی، اور جاہلا یا جہالت میں لا علمی میں کسی کو کافر کہا تو اس کے بارے میں بیان. قال عمر لحاتب بن ابی بلتہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بلتہ سے، حاتب بن ابی بلتہ سے کہا انہ منافق، یہ منافق ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یدریک لعل اللہ قد اطلع الی بدر، کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی، یدریک کا معنی پہنچی ہے، تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اہل بدر والوں کو یا اہل بدر کے اعمال پہ اللہ تعالیٰ مطلع ہے، یعنی اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ اہل بدر کیا کریں گے، اور ان کے بارے میں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرمانے قد غفرت لکم، میں نے تمہاری یعنی بدر والوں کی مغفرت فرما دی ہے. تو یہ جو حاتب بن ابی بلتہ ہیں یہ تو بدری صحابی ہیں، اس کو تم منافق نہ کہو. یہ وہ واقعہ ہے جب حاتب بن ابی بلتہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اور آپ علیہ السلام کے ارادے کو فاش کرنے کی کوشش کی، اور اللہ نے بچا لیا وہی کر کے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تو یہ کہ یہ منافق ہے. تو اس بارے میں یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے قائم کیا ہے کہ یہاں پر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منافق کہا تھا، لیکن آپ کے پاس تعویل تھی، اس کی ایک وجہ تھی. وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کیا تھا. تو ایسا شخص جو کسی کو تعویل کے ساتھ جانتا ہو تو اس کو بارے میں یعنی ایسے شخص کو کافر کہنا، ایسے شخص کو جس کی تعویل ہو اس کو بھی کافر کو جائز نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو بھی کافر کہنا جائز نہیں سمجھنا چاہیے. کانا یصلی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں کہ معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ثم یاتی قومہ، پھر اپنی قوم کے پاس آئے، فیصلی بہم، پھر ان کو نماز پڑھائی. فقرأ بہم البقرہ، پھر ان کے پاس سورہ بقرہ کی تلاوت کی. قال فتجوز رجل فصلى صلاة خفیفة، فتجوز رجل فصلى صلاة، تو پھر یعنی جماعت سے الگ ہو کر ایک آدمی نے اکیلے ہی نماز پڑھ لی. تجوز کا معنی ہوتا ہے علادہ ہو جانا، رجل ایک آدمی علادہ ہو گیا، فصلى صلاة، اس نے نماز پڑھی، خفیفة ہلکی. فبلغ ذلك معاذ، یہ بات معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا انہ منافق، یہ منافق ہے. منافق اس وجہ سے کہا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی بلکہ اپنی نماز پڑھ لی. فبلغ ذلك الرجل، اس آدمی کو یہ بات پتہ چلی کہ مجھے تو معاذ نے منافق کہا ہے. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا. فقال، اور اس نے عرض کیا، فقال یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انا قوم نعمل بأیدینا، اے اللہ ہم ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں.
ونسقی بنو ازحینا، اور ہم اپنے یعنی مویشیوں کو، اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں۔ بنو ازحینا، یہ بنو از یہ اونٹوں کے لیے کنیت اس کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو اور چوپایوں کو پانی پلاتے ہیں، یعنی دن بھر ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، خود پانی لاتے ہیں۔ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحَةَ، اور حضرت معاذ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں عشاء کی، فقرأ البقرہ، اس میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، فتجوزت، تو میں آپ سے ان سے علادہ ہو گیا، فزعم انی منافق، تو انہوں نے مجھے منافق کہا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ، افتان انت، افتن، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرو گے؟ ثلاثاً، 3 مرتبہ فرمایا، اقرأ والشمس وضحاها، تم سورہ شمس پڑھا کرو، وسبح اسم ربک الاعلی، یہ 2 صورتیں پڑھا کرو، مختصر سی صورتیں پڑھا کرو، اس لیے کہ لوگ تو پھر جماعت سے ہٹ جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی یہی ہے، انہوں نے منافق کہا، اور اسی طرح ان کی کوئی تعویل تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی روکا کہ جس کے پاس تمہارے کوئی تعویل ہو تو اس کے باوجود بھی کہ تم اس کو منافق نہ کہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تعویل تھی حاتب بن ابی بلتہ کو منافق کہنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ تم اس کو منافق نہ کہو۔ تو جس آدمی کے بارے میں کوئی تعویل بھی ہو تو اس کو منافق کہنا اور کافر کہنا جائز نہیں ہے، چہ جائے کہ لا علمی اور جہالت میں کیسے کوئی کسی کو منافق کہہ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ بات آپ کو ترجمۃ الباب میں جو یہ بات قائم کیا گیا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ترجمۃ من لم یرا اکفار من قال ذلک متعولا و جاہلا، اس شخص کا بیان جو کسی کو کافر ہونے کی نسبت کسی تعویل کے ساتھ یا لا علمی کے بات کہے تو اس کی بھی اجازت نہ ہونے کی اور جائز نہ سمجھنے کا بیان ہے، کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کی تعویل ہو، ورنہ تو اس طرح ہر آدمی دوسرے کو کافر و منافق کہنے لگ پڑے گا۔ کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی، مثلا کسی آدمی نے مسجد میں کسی کو نہیں دیکھا اپنے پڑوسی کو تو کہے گا یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ اس کو میں نے آج مسجد میں نہیں دیکھا۔ من حلف منکم فقال فی حلفہ، جس آدمی نے تم میں سے قسم اٹھائی اور اس نے اپنی قسم میں یہ کہا باللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کی قسم، یہ با قسمیہ ہے، اور لات اور عزیٰ یہ 2 بتوں کے نام ہیں، فلیقل، تو اس کو چاہیے یہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کو پڑھ لینا چاہیے، اس لیے کہ اس نے بتوں کے نام پر قسم کھائی ہے، اور بتوں کے نام پر قسم کھانا انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ومن قال لصاحبہ تعال اقامرک فلیتصدق، اور کسی آدمی نے اگر دوسرے کو کہا تعال، آ جاؤ ہمارے پاس آؤ اور ہم تیرے ساتھ جواں کھیلیں، اور پھر جو پیسے آئیں گے اسے صدقہ کر دینا، تو یہ بھی بات اسی سے ہے کہ اب جوئے سے حاصل شدہ رقم کو صدقے پر لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی فرمایا من قال علی صاحب، جس نے اس کو یہ کہا تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھ لے، اس لیے کہ اس نے غلط بات کی ہے، یہ حرام پیسوں کو کے ذریعے صدقہ پر لگانا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے۔ انہ ادرک عمر بن الخطاب فی رکب وهو یحلف بابیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے چند سواروں کو دیکھا، فی رکب کہتے ہیں چھوٹے سے لشکر کو، وهو یحلف بابیہ، جو کہ وہ قسم کھا رہے تھے اپنے والد کی، فناداہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، الا ان اللہ ینہاکم، کیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا ان تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے آبا و اجداد کی قسمیں کھاؤ، ومن کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت، جس آدمی نے قسم کھانی ہے تو وہ یوں کہے اللہ کی قسم، ورنہ وہ خاموش رہے، والا فلیصمت، تو اس کو چاہیے کہ ورنہ وہ خاموش رہے، یعنی قسم اٹھانی ہے تو اللہ کی قسم اٹھائے، غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ باب ما یجوز من الغضب والشدۃ لامر اللہ، اللہ کے حکم پر غصہ ہونا اور شدت اختیار کرنا یہ جائز ہے، اس کے بیان کے متعلق احادیث۔ قال اللہ تعالیٰ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کفار اور منافقین کے ساتھ آپ جہاد کریں اور ان پر واغلظ علیہم، اور ان پر آپ شدت اختیار کریں اور سختی کریں۔ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البیت کرام فیہ سور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے، ایک پردہ لٹکا ہوا تھا، اس پر تصویر تھی، آپ نے اس کو پھاڑ دی اور آپ علیہ السلام غصہ بھی ہوا، یہ وہی روایت ہے جو ابھی پیچھے بات تصاویر کے باب میں گزر چکی ہے۔ انی رجل اتا رجل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک آدمی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، فقال، اس نے کہا انی لاتاخر عن صلاۃ الغداۃ من اجل فلان، اے اللہ کے رسول آج میں صبح کی نماز میں فلاں آدمی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، یعنی میں فلاں آدمی کی وجہ سے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، مما یطیل بنا، بوجہ اس کے
کہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ فقال فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا فی موعظۃ منہ۔ تو راوی کہتے ہیں اس دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر شدید غصے میں دیکھا ہے، قط کا معنی کبھی بھی، اشد زیادہ سخت، غضباً غصے میں، فی موعظۃ وصیت کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے، منہ اس دن سے پہلے نہیں دیکھا، یومئذ اس دن سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی جتنا اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے تھے، اس سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید غصہ نہیں دیکھا۔ تو فرمایا آپ علیہ السلام نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرتیں دلانے والے ہیں۔ فایکم ما صلی بالناس فلیتجوز، تو لہٰذا تم میں سے جو آدمی بھی نماز پڑھائے فلیتجوز، تو اس کو چاہیے کہ مختصر پڑھائے۔ تو دیکھو، فإن فیہم المریض والکبیر وذا الحاجہ، کیونکہ جو مقتدی ہیں ان میں مریض بھی ہوتے ہیں، بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیمار ہیں، بعض ایسے ہیں جنہوں نے کہیں جانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی نے ٹرین پہ جانا ہے اور اس نے سوچا کہ جمعے کی نماز ہے، تو جمعے کی نماز پڑھ لیں تو پھر چلے جائیں گے، اور وہاں جمعے کا وقت 1:30 بجے لکھا ہوا ہے، تو وہ تقریر اتنی لمبی کرتے رہے کہ 2 بج گئے۔ پھر اس آدمی کی اگر 2:30 بجے ٹرین ہے تو پھر ظاہری بات یا تو وہ درمیان میں اٹھے گا یا وہ کہے گا کہ اس بندے کو چھوڑ دینا چاہیے اور جماعت چھوڑ کے اس وقت نکل جانا چاہیے۔ تو جو وقت مقرر ہے اور اس کو مختصر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جو طویل نمازیں ہیں وہ انفرادی نمازیں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت کروایا کرتے تھے انتہائی مختصر کرواتے تھے، اور جب اپنی نمازیں پڑھتے تھے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی رعا فی قبلۃ المسجد نخامۃ۔ ایک دفعہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے مسجد کی قبلہ والی دیوار پر نخامہ، ناک کے گند کو دیکھا، یعنی ری، بلغم وغیرہ کوئی کسی نے پھینکی ہوئی تھی۔ فحکھھا بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ساتھ اس کو کھرچ دیا۔ فتغیظ، پھر آپ علیہ السلام غصے ہوئے اور فرمایا، ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں ہو، فان اللہ حیال وجہہ، تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کی طرف سامنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس لیے کوئی شخص بھی فلا یتنخمن حیال وجہہ فی الصلاۃ، تو کوئی آدمی بھی نماز میں اپنے سامنے کی طرف نہ رینٹ نہ پھینکے، نہ تھوک پھینکے، تھوکنا بھی نہیں چاہیے، ناک بھی صاف نہیں کرنا چاہیے نماز میں سامنے کی طرف، اس لیے کہ اللہ رب العزت انسان کے سامنے ہوتے ہیں۔ عن زید بن خالد الجہنی ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اللقطہ، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ کے متعلق سوال پوچھا کہ کیا اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں، اس طرح کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا عرف حسنۃ، 1 سال تک اس کی پہچان کرواؤ، ثم عرف وقاءہا وعفاسہا، پھر اس کی وقاء، اس کی جو رسیاں ہیں اور اس کا جو تھیلی وغیرہ ہے اس کا اعلان کرو، بندھن، یعنی کس چیز میں وہ بند تھا، شناخت کرواؤ کہ اس طرح کا ایک تھا۔ پہلے تو 1 سال یہ اعلان کرو کہ کس کی کوئی چیز گمی ہو تو اس سے رابطہ کر لے، پھر اگلے سال اعلان یہ کروائے ایک پورا سال کہ اس کی فلاں قسم کی تھیلی ہے، فلاں قسم کا اس کا رنگ ہے، اور اس میں یہ چیزیں پڑی تھیں، اگر کسی کی ہیں تو رابطہ کر لے۔ افاس، وقاء کہتے ہیں جو بندھن ہوتے ہیں جس کے ساتھ اس ڈوری کو بند کیا گیا ہو، اور افاس یعنی وہ جو برتن ہے اس کا۔ ثم استنفق بہا، اگر یہ دونوں کام ہو جائیں، اس کا مالک نہ ملے تو پھر اپنے اوپر خرچ کر لو۔ فإن جاء ربها، اگر خرچ کرنے کے بعد اس کا مالک آ جائے، فأدها الیہ، تو پھر اس طرح کی جو چیز تم نے استعمال کی اس طرح کی چیز اس کو دو۔ قال یا رسول اللہ، تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، فضالۃ الغنم، اب بکری کسی کی گمی ہوئی ملے، قال خذھا، اس کو پکڑ لو، فانما ہی لک او لاخیک او لذئبک، آپ نے فرمایا یہ تو بکری تو یا تیرے لیے ہے یا تیرے بھائی کے لیے ہے یا بھیڑیے کے لیے ہے۔ اگر بکری کو کوئی آدمی چھوڑ دے گا، اگر تم نے پکڑ لی تو اور اعلان کرواتے رہے تو وہ بکری تمہارے بھائی تک پہنچ جائے گی، اور اگر تم نے اس کا اعلان نہ کروایا اور اعلان کرواتے رہے تمہارا بھائی نہ ملا تو یہ تم رکھ لو گے، تو اور اگر دونوں کام نہ کی یعنی بکری کو چھوڑ دیا جنگل میں تو پھر بھیڑیا کھا جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تو اس کو اپنے پاس رکھ لے، اعلان کرواتا رہے، مالک مل جائے تو اس کو دے دے ورنہ خود استعمال کر لے۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ فضالۃ الابل،
फ़ा तो आतफ़ है, ज़ाला कहते हैं गुमशुदा को। गुमशुदा ऊँट के बारे में क्या हुक्म है? यहाँ पर भी फ़ज़ालतुल गनम का माना ये फ़ा आतफ़ है और ज़ाला कहते हैं गुम को। क़ाल फ़ग़ज़िब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता इहमर्रत वजनताहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्से हुए कि आप अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारक सुर्ख़ हो गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से के वक़्त आपकी पेशानी सुर्ख़ हो जाया करती थी, और यहाँ पर मुराद चेहरा है। व अहमर वजहू, आप अलैहिस्सलाम का चेहरा सुर्ख़ हो गया। सुम्मा क़ाला, फिर आपने फरमाया मा लका व लहा, तुझे उस ऊँट के साथ क्या गर्ज़ है? माहा हिज़ाउहा व सिकाउहा, उसके साथ उसके मौज़े भी उसने पहने हुए हैं। हिज़ा मौज़ों को कहते हैं। ऊँट के जो पाँव होते हैं वो रेत पर लंबे अरसे के चलने के लिए की सलाहियत रखते हैं, इसलिए उसके मौज़े भी हैं। वसीका, और उसके पास पानी की अल्लाह ने उसको स्टॉक दिया हुआ है। ऊँट एक दफ़ा पानी पी ले तो 7 दिन उसको पानी पीने की हाजत नहीं होती। हत्ता यल्काहा रब्बुहा, यहाँ तक कि वो अपने रब को, यहाँ रब से मुराद मालिक है उसको, यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पा लेगा। तो यानी ऊँट को छोड़ दो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ज़ाया होने का ख़तरा है तो वो तुम उठा सकते हो, और वो अपने भाई तक पहुँचाने की नीयत से उठाओ, इस नीयत से ना उठाओ कि मैं इस्तेमाल करूँगा। अन ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इहतजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजीरतन मुख़स्सफ़तन औ हसीरन। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खजूर की शाख या चटाई से छोटे छोटे हुजरे से जो बना लिए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें आकर नमाज़ पढ़ते थे। मुख़स्सफ़तन और हसीरन, हसीर कहते हैं चटाई को, हसीरन कहते हैं चटाई को, और मुख़स्सफ़तन यानी उसकी जो शाखें होती हैं, खजूर की शाखों से या खजूर के पत्तों वगैरह से जो आपने हुजरे बनाए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुजरे बनाए गए। तो ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली इलैहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ लाते, वहाँ नमाज़ पढ़ते। फ़तत्तबअ इलैहि रिजालुन, और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे काफ़ी लोग आ जाते थे, मसाइल पूछने के लिए लोग वहाँ जमा हो जाते थे, जो हुजरे वगैरह आप अलैहिस्सलाम के लिए बने हुए थे सहाबा वाले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में नमाज़ पढ़ने लगे। आप अलैहिस्सलाम नफल नमाज़ पढ़ रहे थे तो सहाबा भी आपके साथ हो गए। युसल्लूना बिस्सलाती सुम्मा जाऊ लैलतन फ़हज़िरू, और फिर जब वो हज़रात ये नमाज़ पढ़ रहे थे, दूसरी रात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम फिर उसी वक़्त आ गए वहाँ पर। व अबता व हाज़िरू, और वहाँ हाज़िर हो गए। जाउल लैलता, वो अगली रात को फिर आप वो सारे सहाबा जिन्होंने गुज़श्ता रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी थी नफल नमाज, वो इस रात फिर आ गए। वह अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हुम, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ निकलने में ताख़ीर की। अब तक का माना ताख़ीर, यानी उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में ताख़ीर से आए। वलम यखरुज इलैहिम, आप अलैहिस्सलाम वहाँ नहीं निकले। फ़रफ़ऊ अस्वातहुम व हसबुल बाब, तो उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले आए और दरवाज़े पर कंकरियाँ मारी कि आप, यानी जिसका मतलब गोया कि आप अलैहिस्सलाम को याद दहानी करवाना चाह रहे थे कि हम आ गए नमाज के लिए। फ़ख़रज इलैहिम मुग़ज़बन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में उनके पास निकले। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा ज़ाल बिकुम सनीउकुम हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुक्तबु अलैकुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा तुम बिकुम सनीउकुम हत्ता ज़ननतु, मैं हमेशा तुम लोगों का ये तर्ज़ अमल, यानी कि नफल नमाज में मेरी इक़्तिदा के बराबर पढ़ते रहो, तो ये देख कर मुझे ये ख्याल हुआ कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। हत्ता ज़ननतु, मैंने ये गुमान किया, अन्नहु सयुक्तबु अलैकुम, ये कहीं नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। फ़अलैकुम बिस्सलाति फ़ी बुयूतिकुम, तो लिहाजा तुम अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। तहज्जुद की नमाज़ के लिए ग़ालिबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में आकर नमाज़ पढ़ रहे थे, सहाबा जमा हो गए, आपके साथ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो यही बात थी कि पीछे जैसे जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम करते थे और फिर वो छोड़ देते थे इस वजह से कि उम्मत पर कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए। फ़अलैकुम बिस्सलाति फ़ी बुयूतिकुम, तुम नमाज अपने घरों में पढ़ा करो। फ़इन्ना ख़ैरस्सलातिल मर्इ फ़ी बैतिही, बेशक आदमी की नमाज अपने घर में बेहतर होती है। इल्ला सलातल मकतूबा, सिवाय फ़र्ज़ नमाज के, यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए तो मस्जिद में आना चाहिए, और फ़र्ज़ नमाज़ों के नवाफिल में मस्जिद में जमात का एहतमाम वगैरह नहीं करना चाहिए। और फिर ख़ुसूसन तहज्जुद की नमाज़ में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली रात नहीं निकले। लोग ये समझ रहे थे कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं है या भूल गए हैं। बाबू अल-हज़र मिनल ग़ज़ब, गुस्से से परहेज़ करने का बयान। अल्लज़ीना यज्तनिबूनल कबाइरल इस्म वल फ़वाहिश व इज़ा मा ग़ज़िबू व हुम यग़फ़िरून,
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں، کبائر الاسم والفواحش، اور فحش باتوں سے بچتے رہتے ہیں، وَإِذَا غَضِبُوا، اور جب ان کو غصہ آئے تو وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور دوسری میں الذین ينفقون فی السراء والضراء، سراء کا معنی ہوتا ہے خوشحالی میں، اور ضراء کا معنی تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر والا معاملہ کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں کسی کو بچھاڑ دے، الشدید کہتے ہیں سخت پہلوان، سخت جان، بالسرعہ جو بچھاڑنے میں مشہور ہو، انما شدید الذی، شدید اور پہلوان وہ آدمی الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کر لے، اپنے آپ کو قابو کر لے، وہ آدمی وہ پہلوان ہے، کیونکہ حقیقت میں اس نے شیطان کو بچھاڑ دیا ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے جو کل پڑھی تھی کہ ایک آدمی لڑ رہا تھا، غصے میں تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، تو اس نے کہا کہ میں پاگل ہوں۔ ان رجل قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، آپ علیہ السلام کو ایک آدمی نے کہا مجھے آپ وصیت کر دیں، فرمایا لا تغضب فردد مرارا، آپ علیہ السلام بار بار یہ کہتے تھے لا تغضب لا تغضب، اس جملے کو فردد مرارا کا مطلب بار بار اس جملے کو دہراتے رہے۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی جب پوچھا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے وصیت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو اس کی ضرورت ہوتی تھی وہ وصیت فرمایا کرتے تھے۔ تو ممکن ہے کہ آدمی غصہ زیادہ کرتا ہو، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم غصہ نہ ہوا کرو۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یاتی الا بخیر، آپ نے فرمایا کہ حیا سے صرف خیر ہی آتی ہے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ خیر سے شر آ جائے، حیا سے انسان حیا کرے اور اس سے اس کو کوئی نقصان پہنچے، ایسا نہیں ہوتا۔ مکتوب فی الحکمہ، حکمت میں لکھا ہوا ہے، بشیر بن کعب کہتے ہیں ان حکمت کی باتوں میں یہ بات بھی ہے ان من الحیاء والوقار، بے شک حیا اور وقار، ان من الحیاء وقارن، کہ بے شک حیا کا ایک حصہ وقار ہے، سنجیدگی ہے، وان من الحیاء سکینۃ، اور حیا کا ایک حصہ سکین ہے، سکونت اختیار کرنا ہے۔ سکینہ کا معنی ہوتا ہے کہ ہر کام میں یعنی آہستہ اس میں ٹھہراؤ ہو، اعتماد ہو، بہت جلدی نہ ہو، اور سنبھل کے سوچ سمجھ کے کام کرے، اس کو سکینہ کہتے ہیں اور وقار کہتے ہیں۔ فقال له عمران، تو حضرت عمران نے بشیر سے کہا کہ احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، وتحدثنی عن صحیفتک، اور تو مجھے اپنے کسی صحیفے کی بات بتاتا ہے۔ چونکہ حضرت عمران بن حسین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی الحیاء لا یاتی بالخیر، آگے بشیر بن کعب رضی اللہ عنہ نے بشیر بن کعب نے ان کو یہ حکمت کی کوئی بات بتائی، تو انہوں نے کہا میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم مجھے حکمت کی باتیں سناتے ہو، یعنی اگر میں نے حدیث بتائی ہے تو یہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اس کا، چونکہ بشیر کا کلام خلاف ادب تھا، کیونکہ چھوٹے کی تائید بڑے سے ہو سکتی ہے لیکن اس کے برعکس نہیں ہو سکتی، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، ہمارے اکابرین نے یہ فرمایا ہے، کوئی یہ بات کرے اور پھر اس کی تائید میں کوئی بندہ کہے کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر اس کے برعکس کیا جائے، مثلا اگر یہ کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو اس کی تائید تو فلاں بزرگوں سے بھی ہوتی ہے، یعنی جو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی تائید اس طرح، تو یہ بات خلاف ادب ہے، اس طرح نہیں کہہ سکتے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، تم مجھے حکمت کی باتیں بتاتے ہو۔ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل وهو يعاتب اخاه فی الحیاء، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، عبداللہ بن عمر، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے پاس سے گزرے تو وہ اس کو حیا کی وجہ سے غصے ہو رہا تھا، ویقول، اور یہ کہہ رہا تھا انک لتستحی، بے شک تو حیا کیا کر، حتی کانہ یقول، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ حیا کیا کر، کہ یعنی انک لتستحی، بے شک تو حیا کرتا ہے، تو شرم کرتا ہے، یہاں تک حتی کانہ یقول، یہاں تک کہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ قد اضر بک، کہ شرم سے تجھے نقصان پہنچا، شرم نے تجھے نقصان پہنچایا ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے اس آدمی کو جو یہ وصیت کر رہا تو کہا دعہو، اس کو چھوڑ دے،
فإن الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یعنی وہ حیا کی وجہ سے بہت سے موقع پہ بات نہیں کرتے ہوں گے، چپ ہو جاتے ہوں گے. تو اس کو بھائی کہہ رہے، بھائی نے کہا، بھائی اس کو بھی کہہ رہے تھے کہ تو بہت شرماتا ہے اور تجھے اس شرمانے کی وجہ سے، بات نہ کرنے کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے. تو اس پر آپ نے فرمایا نہیں، حیا ایمان کا حصہ ہے، اس سے نقصان نہیں پہنچتا. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام باحیا تھے. باب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب انسان میں حیا نہ رہے تو جو بھی کرتا وہ گزرے، اس کو کسی نے کیا کہنا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان ممن ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، بے شک نبوت کے کلام میں جو، یعنی اول پہلے پیغمبروں کے کلام میں جو بات مجھے ملی ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تجھے حیا نہ رہے تو جو چاہے کر. یعنی یہ بات اللہ رب العزت نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر بھی وحی کی تھی. وما لا یستحیأ من الحق للتفقہ فی الدین، اور دین کے معاملات کو سمجھنے کے لیے حیا، حق بات سے شرمانا نہیں چاہیے، یعنی پوچھ لینی چاہیے. وہی روایت حضرت میں سلمان عورت نے کہا کہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے. یہ وہ باتیں کل کے سبق میں گزری ہے. مثل المؤمن کمثل شجرۃ خضراء، یہ بھی گزر چکے. مومن کی مثال ایک سبز درخت کی طرح ہے. لا یسقط ورقها ولا یتحاتی، اور مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے کہ جس کے پتے نہیں گرتے اور نہ ہی جڑتے ہیں. یتحاتی کا معنی جھڑنا، پتے جیسے موسم خزاں میں جڑ جاتے ہیں. فقال قوم یہ شجرۃ کذا بھائی شجرۃ کذا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ فلاں درخت ہے، فلاں درخت ہے. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. یعنی باقی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوال کے جواب میں جو درخت بتائے ہیں تو وہ درخت باقی لوگوں نے دوسرے بتائے ہیں، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات ہے کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ، میں ان دنوں میں نوجوان بچہ تھا. فَاسْتَحْيَيْتُ، لہٰذا میں شرم کر گیا اور میں نے آپ علیہ السلام کو نہیں بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جواب دیا ہی النخلہ، یہ کھجور کا درخت ہے. تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملے تو وہ فرمایا کہ فَإِذَا حَدَّثْتُ بِهِ عمر، میں نے اپنے والد صاحب کو بعد میں بتایا، یہ بات میرے دل میں آ رہی تھی کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. تو فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو كنت قلتها، اگر اس وقت تم یہ بات بتا دیتے، لکان احب الی من کذا و کذا، تو مجھے یہ اتنی چیزوں سے بھی مجھے زیادہ پسندیدہ ہوتی. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کو اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کو سمجھ کر خوش ہوتے، آپ علیہ السلام دعا دیتے. تو ظاہری بات ہے اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خوشی ہونی تھی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس وقت شرما کے چپ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اس وقت بتا دیتے، اور کہ یہ اس سے یہ مراد رکھتا ہے. جا امرۃ الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورث علیہ نفسہ، ایک عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہدیہ کرتی ہوں. یہ بات جو پیچھے گزر چکی ہے. حل لکی حاجۃ فیہ، کیا آپ کو مجھ میں کوئی حاجت ہے؟ فقالت ابنتہ، تو ما اقل حیاء، تو آپ کی بیٹی نے کہا کہ یہ کتنی بے حیا عورت ہے. فقال ہی خیر منک عرضت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسہا. تو جب اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے بولی کہ وہ کتنی بے حیا تھی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ تم سے کہیں بہتر تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے کہا قالت ابنتہ، کیونکہ اس روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے تو ان کی بیٹی نے کہا، تو فرمایا یا خیر منک، وہ تجھ سے بہتر تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا. بابو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں نہ پیدا کرو. کان یحب التخفیف والتیسر علی الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں پر نرمی کرنا، لوگوں پر سہولت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. معاذ بن جبل کہتے ہیں قال لهما، آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظرات کو وہاں بھیجا یمن کی طرف، فرمایا یسرا ولا تعسرا، وہاں نرمیاں کرنا، تنگیاں نہ کرنا. وبشرا، خوشخبریاں دینا. ولا تنفرا، نفرتیں نہ پھیلانا. وتتابعا، اور تم دونوں ایک دوسرے کی، یہ دونوں جا رہے تھے حضرت ابو موسیٰ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فتتابعا، کہ ایک دوسرے کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے چلنا. تو
ایک دوسرے کی اطاعت اختیار کرتے ہوئے چلنا. تو قال ابو موسیٰ، تو ابو موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان بارض یصنع فیہا شراب من العسل، اللہ کے رسول ہم ایسی زمین پہ ہیں، ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں شہد سے شراب بنتی ہے. یقال لہ بت، اس کو بتا کہتے ہیں. وشراب من شعیر، اور شعیر سے شراب بنتی ہے اس کو مرز کہتے ہیں. یقال مرز. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. اور ظاہری بات ہے سختیاں، جو چیزیں اللہ کے اوامر اور حدود ہوں گی ان پر تو سختی سے عمل پیرا کرانا ہوگا. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسروا ولا تعسروا وسکنوا ولا تنفروا، نرمیاں کرو، سختیاں پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو مطمئن رکھو. سکنوا، مطمئن کرو. ولا تنفروا، اور نفرتیں نہ پھیلاؤ. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین قط الا اخذ ایسرہما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دو معاملات میں آپ کو اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے آسان کو لے لیتے تھے. ما لم یکن اسمن، جب تک کہ وہ گناہ نہ ہوتا. وکان اسمن کان ابعد الناس منہ، اور اگر گناہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دور بھاگنے والے تھے، یعنی گناہ کی بات سے. ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی فی شیء قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. الا ان تنتہک حرمت اللہ، ہاں مگر یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی حرام چیز کے ہتک ہو جائے، یعنی کوئی حرام میں ملوث ہو جائے، فَيُنْتَقَمْ بِهَا اللَّهُ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے انتقام لیا ہے. مثلا جیسے قصاص کے لیے کسی کو قتل کیا، یا کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، یا کسی کو رجم کیا، تو یہ اللہ کی حدود ہیں. فجاء ابو برزہ الاسلمی علی فرس فصلی وخلی فرسہ فانطلقت الفرس. راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ اسلمی گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور وہ نماز پڑھنے لگے اور گھوڑا چھوڑ دیا. فصلی وخلی فرسہ، گھوڑا چھوڑ دیا، پھر گھوڑا بھاگنے لگا. فانطلقت الفرس فترک الصلاۃ وتبعہا، پھر نماز چھوڑ دی اور گھوڑے کے پیچھے چلے. حتی ادرکا، یہاں تک کہ اس کو پکڑ لیا. فاخذا، ادرکا اس کو پہنچ گیا اور اس کو پکڑ لیا. ثم جاء فقضى صلاۃ، پھر آئے اور اپنی نماز مکمل کی. فبین رجل لہ راہ، وہاں ایک آدمی تھا جو ان کو دیکھ رہا تھا. فاقبل یقول، اور اس نے کہا انظروا الی ھذا الشیخ، اس آدمی کو دیکھو، اس بزرگ کو دیکھو. ترک الصلاۃ، اس نے نماز چھوڑ دی، من اجل الفرس، گھوڑے کی وجہ سے. فاقبل وقال، تو وہ اس حضرت ابو برزہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا ما عنفنی احد مذ فارقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں کسی نے مجھ سے ایسی ناگوار بات نہیں کہی. ما عنفنی، ایسی ناگوار بات مجھے آج تک کسی نے نہیں کہی. وقال ان منزلی متراخ، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ میری منزل، میرا جو گھر ہے وہ بہت دور ہے. فلو صلیت وترکت، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوڑے کو چھوڑ دیتا. ولم آتی اہلی الی اللیل، تو میں رات تک اپنے گھر والوں کے پاس نہیں پہنچ سکتا تھا. وذکر انہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرآہ من تجسرہ، اور انہوں نے اس میں یہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان صورتی اختیار فرماتے تھے. یعنی اس طرح نہیں کرتے تھے کہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں اور نماز کی وجہ سے گھوڑے کو جانے دوں، پھر میں رات تک مشقت میں پڑا رہا ہوں، گھوڑے کو تلاش کروں، یا اس طرح کی کوئی مشقت میں پڑا رہا ہوں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا سخت معاملہ نہیں کیا، نرمی والا معاملہ کیا تھا. یہ روایت وہی ہے جو دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دیجیے، گزشتہ سبق میں، کل کے سبق میں گزری ہے. باب انبساط الی الناس، لوگوں کے ساتھ خندق پیشانی سے پیش آنا، لوگوں سے خوش خلقی سے بات چیت کرنا، اس کا بیان. ان کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخالطنا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ملتے تھے. خالط یخالط کا مطلب ملتے تھے. حتی یقول، یہاں تک کہ فرماتے لی اخی لی صغیر، میرے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یا ابا عمیر، اے ابو عمر، ما فعل النغیر، تمہارے نغیر کہتے ہیں بلبل کو، چھوٹا سا انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا. حضرت ابو عمیر یہ ان کی کنیت ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے، ان کی کنیت تھی. انہوں نے ایک چھوٹا سا بلبل کا بچہ پالا ہوا تھا. تو ایک دن آپ علیہ السلام گئے، فرمایا اے ابو عمیر، ما فعل النغیر، تمہاری بلبل کے بچے کا کیا ہوا. تو یہ آپ نے ملتے جلتے واقعہ کہا. ابو عمیر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں شریک یعنی اخیاوی چھوٹے بھائی تھے. ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے چڑیا یا بلبل کا بچہ پالا ہوا تھا، تو وہاں مدینہ والے اس کو نغیر کہتے تھے. تو وہ ایک دفعہ مر گئی اور حضرت ابو عمیر بہت پریشان تھے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریشانی کی مناسبت سے یہ کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، مقصد یہ تھا کہ ان کا تھوڑا سا غم دور ہو جائے اور وہ تھوڑے سے مسکرا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے یہ بات فرمائی تھی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کنت العب بالبنات، میں گڑیا کے ساتھ کھیلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، شادی کے بعد بھی حضرت عائشہ گڑیا وغیرہ بنایا کرتی تھی، کھیلتی تھی۔ وکان علی صواہب یلعبن معی، اور میرے ساتھ کچھ پڑوسی لڑکیاں اور بھی تھیں، وہ بھی میرے ساتھ آ کے کھیلا کرتی تھیں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل یتکمعن منہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو وہ چھپ جاتی تھیں، یعنی جو باقی محلے کی عورتیں آئی ہوتی تھیں، بچیاں آئی ہوتی تھیں کھیلنے کے لیے، وہ چھپ جاتی تھیں۔ فیسر بہن الی فیلعبن معی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے انہیں بھیج دیتے اور وہ میرے ساتھ کھیلتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان بچیوں سے کہتے تھے کہ تم اس کے ساتھ کھیلتی رہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے کھیلنے سے۔ باب المدارات مع الناس، لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا، خاطر تواضع کے ساتھ پیش آنا، اس کا بیان۔ ویذکر عن ابی الدرداء حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا گیا، انا لنکشر فی وجوہ اقوام وان قلوبنا لتلعنهم، حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہم مسکراتے ہیں، لنکشر فی وجوہ اقوام، ہم لوگوں کے سامنے مسکراتے ہیں، وان قلوبنا، اور ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو یعنی برے اور انتہائی خبیث ترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ملتے ہیں تو ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، لیکن دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسے سخت مزاج لوگوں سے بھی خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تو آپ نے فرمایا یہ قوم کا برا آدمی ہے، یہ تفصیل سے کل رایت گزری، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کہا ہے، تو فرمایا کہ نشر الناس، لوگوں میں سب سے برا آدمی ہے کہ لوگ اس کو برائی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ اب ظاہری بات ہے اگر میں اس کے ساتھ نہیں ملوں گا تو یہ کل میرے اخلاق بھی بات کرے اور مجھے بھی تنگ کرے گا، اور اس طریقے سے تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے اچھے اخلاق سے مل لیا جائے اور اس کے شر سے محفوظ رہا جائے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدی لہ اقبیۃ من الدیباج، یہ وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک ریشم کا ملا، دیباجن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبہ، ریشم کا قبہ بنا ہوا ملا، وہ جس ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشم کا قبہ دیا جس میں سنہری رنگ کے موتی لگے ہوئے تھے، مزررۃ بالذہب، ذہب سے مراد سونا نہیں تھا بلکہ سونے کی رنگ کے پانی لگا ہوا تھا، اور مزرر کہتے ہیں بٹنوں کو، مزرر بالذہب، اس کے بٹن سونے کے چاندی رنگ کے بنے ہوئے تھے۔ فقسمھا فی اناس من اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبائیں اپنے ساتھیوں کے لیے تقسیم کر دیں اور حضرت مکرمہ کو نہ دی، انہوں نے جب اپنے بیٹے کو بھیجا تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ باب لا یلدغ المؤمن من حجر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ لا یلدغ المؤمن مطلب یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ جب مومن کو ایک جگہ سے نقصان ہوتا ہے یا اس کو یعنی نقصان پہنچ جاتا ہے تو وہ دوبارہ اسی جگہ سے دوبارہ اس کو نقصان نہیں پہنچتا، اس لیے کہ مومن آدمی کو اس سے پھر احتیاط کرتا ہے دوبارہ، اور اس طرح کا فراڈ پھر دوبارہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان تجربے سے ہی حکمت سیکھتا ہے، جب انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے، اور اس کو ایک اور روایت میں یوں بیان کیا جاتا ہے لا حکیم الا ذو تجربۃ، کہ حکمت والا وہی ہے جس نے تجربے سے اپنے حاصل کیے ہیں امور، یعنی ان کاموں میں امور میں تجربہ کرتا رہا تو اللہ رب العزت نے اس کے تجربے کی وجہ سے اس کو حکیم اور دانا بنا دیا۔ آج کل جو میڈیکل کے لوگ ہوتے ہیں بہت سے تجربہ کرتے رہتے ہیں، بالآخر بڑے بڑے ڈاکٹرز بن جاتے ہیں۔ باب حق الضیف، مہمان کا حق، اس کا بیان۔ دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ علیہ السلام ہمارے پاس تشریف لائے، فقال الم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، تو آپ نے پوچھا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تو ساری رات قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ قلت بلا، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فلا تفعل، آپ نے فرمایا ایسا نہ کر، قم ونم،
رات کو عبادت بھی کر اور سو بھی۔ قم کا مطلب ہوتا ہے اٹھ، اٹھنے سے مراد یہاں نماز پڑھنا ہے، تم یعنی نماز بھی پڑھو اور سو بھی۔ وصم و افطر، اور روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو، یعنی ایسا نہیں ہے مسلسل روزے رکھتے رہو، کچھ دن افطار بھی کرو مہینے میں اور کچھ دن روزے رکھو۔ وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے مہمانوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ زور مہمانوں کو کہتے ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں۔ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَإِنَّكَ عَسَىٰ أَن يَطُولَ بِكَ عُمر، اور انک اگر تجھے لمبی تو نے عمر بھی دیکھی، یعنی شاید کہ تمہاری عمر لمبی ہوئی۔ وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ أَن تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةً، تو بے شک تیرے لیے ایک مہینے میں 3 روزے کافی ہیں۔ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ، تو یہ ایسے ہو جائے گا جیسے تم نے مسلسل روزے رکھے ہیں، یعنی ہر مہینے میں جب 3 روزے رکھو گے۔ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، پس میں نے سختی کی تو مجھ پر سختی کر دی گئی۔ قلت، میں نے کہا، فَإِنِّي، اب وہ سختی کیا تھی، وہ یہ ہے، فَإِنِّي أُوتِيكُ غَيْرَ ذَلِكَ، اللہ کے رسول میں اس سے علاوہ کی، یعنی اس سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رکھتا ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، صُم مِّن كُلِّ جُمعَةٍ 3 أيام، تو آپ نے فرمایا کہ ہر جمعے کو روزہ رکھا کرو، یعنی ہر جمعے اور ہر ہفتے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ یعنی یہاں جمعے سے مراد ہفتہ ہے، یعنی ہفتے میں 3 روزے رکھا کرو، 4 دن چھوڑ دیا کرو۔ قال فاشتدت فشدد علی، راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اور سختی کی اور مجھ پر اور سختی ہوگی۔ میں نے کیا کہا، انی اوتیک غیر ذلک، میں تو اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ قال صم یوم نبی اللہ داؤد، تو پھر تم داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھو، اس کو کہتے ہیں صیام داؤدی۔ قلت ما صوم نبی داؤد، نبی اللہ داؤد، اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کیا تھے؟ فرمایا نصف الدہر، آدھا زمانہ روزہ رکھنا، یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہمان کا حق ہوتا ہے، جو مہمان گھر سے آئے تو اس کو اکرام کرنا چاہیے، اپنے جسم کا بھی حق ہوتا ہے۔ باب اکرام ضیف و خدمت ایاہ بنفسہ، مہمان کا حق اور اس کی خدمت بذات خود کرنا، اس کا بیان۔ ضیف ابراہیم المکرمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان تھے وہ کرامت والے، عزت والے اور معزز تھے۔ قال عبداللہ یقال ہوا زور ہؤلاء زور وضیف معناہ اضیاف ہوا زوار، تو یہاں پر ان کا ایک معنی بتا رہے ہیں امام صاحب کے زور کا کیا معنی ہوتا ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں یقالو، کہا جاتا ہے کہ زور کا مقصد یہ ہے کہ زور مصدر ہے، یہ مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے بھی، تثنیہ کے لیے بھی، جمع کے لیے آتا ہے۔ ہوا زور و ہؤلاء زور، دونوں ہؤلاء جمع کے ساتھ آ گیا اور ہوا واحد کے ساتھ آ گیا، تو واحد کے لیے بھی زور کا لفظ آتا ہے اور جمع کے لیے بھی زور کا لفظ آتا ہے، اور اس سے مراد مہمان ہے۔ ومعنی اضیافہ، اس کا معنی ہے ان مہمان۔ تو زور زائر کے معنی میں ہے، اس کا معنی ہے مہمان۔ اسی طرح لفظ ضیف بھی اضیاف کے معنی میں ہے، لفظ ضیف بھی اضیاف کے معنی میں ہے، اور زوار مہمانوں کہتے ہیں۔ لأنها مصدر مثل قوم رضا و عدلا، تو یہ مثل قوم دونوں میں باعتبار اطلاق ہے، یعنی قوم مثل قوم رضا و عدلا، جیسے زور کا اطلاق یعنی زورا پر، جمع پر ہوتا ہے، ایسے ہی قوم کا اطلاق بھی جماعت پر ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا جیسا کہ زوار کہتے ہیں مہمانوں کو، تو اسی طرح جیسے قوم ہے لفظ تو واحد کا ہے لیکن اس سے مراد جمع ہے۔ وَيُقَالُ مَاءٌ غَوْرٌ، یعنی ان دونوں میں جو اعتبار کیا گیا ہے وہ اس کا اعتبار کیا گیا ہے کہ دونوں مطلق ہوئے ہیں، اطلاق ہے، اور زور کا اطلاق اس پر ہوتا ہے، مہمانوں پر ہوتا ہے، جیسے قوم کا اطلاق جماعت پر ہوتا ہے، جیسے ہم قوم جماعت کو کہتے ہیں، اسی طرح زور بھی مہمانوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ اور اگر فرمایا یقال ما غور، تو یعنی غار الماء، پانی بالکل نیچے گہرائی میں چلا گیا، یہ لفظ بولا جاتا ہے ماء غور وماء ان غورا ومیاہ غور۔ اب یہاں پر بھی واحد
व मियाआनी तस्निया व मियातुन जमा। तो गौर का लफ्ज़ भी तीनों यानी वाहिद तस्निया जमा के लिए एक ही आता है। युकालु माउन गौरुन व मियाआनी गौरुन व मियाउन गौरुन, ये कहा जाता है। तो इसका मतलब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बताना चाहते हैं जैसे लफ्ज़ गौर वाहिद तस्निया जमा तीनों के लिए आता है, एक ही लफ्ज़ आता है, इसी तरह ज़ौर वाहिद तस्निया जमा एक के लिए आता है। व युकालु अलगौर अलगायर, और गौर गायर से है यानी डोल पानी तक। ला तनालु दल्व कुल्ल शैइन गिरता फीही फहुवा मगारतुन। तो गायर कहते हैं जब डोल पानी तक ना पहुँचे और हर वो चीज़ जो गार में चली जाए उसे मगारतुन कहते हैं। गिरता कुल्ल शैइन गिरता फीही फहुवा मगारतुन, हर कोई चीज़ जो छुप जाए गार के अंदर चली जाए उसे गौर कहते हैं। तुजाविरु तमीलु मिन ज़ौर, और इसी तरह तुजाविरु यानी तुजाविरु तमीलु के माना में है माइल होना, और उजाविरु बेमाना अमील के है, और अल अज़वरु अमीलु के माना में है। तो यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इबारत में इसकी वाहिद तस्निया जमा की तरफ तो इशारा किया है। दूसरा ये बताया है कि लफ्ज़ ज़वार का इतलाक़ जैसा कि जमात पे भी होता है, जैसे कौम का इतलाक़ लफ्ज़ तो वाहिद का है लेकिन इससे मुराद कौम है। और तीसरा उन्होंने मिसाल दी है कि बाज़ अल्फाज और भी आते हैं इस तरह के जो वाहिद तस्निया जमा के आते हैं, जैसे लफ्ज़ गौर के बारे में बताया तो ये वाहिद तस्निया जमा के लिए भी आता है। और गौर का लफ्ज़ गायर, जो चीज़ तह तक ना पहुँचे और जो चीज़ गार में चली जाए वो मगारत, उसको मगार कहते हैं। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इन चंद अल्फाज की जो इस हदीस मुबारका में आए हैं उसकी तशरीह बयान की है। उसके बाद आगे रावी बयान करते हैं, ये बयान है इकराम ज़ैफ़ खिदमत या बिनफ्सी, मेहमान का इकराम और उसकी खिदमत। और ये जो यहाँ पर एक गलती हुई है वो ये कि जो बाब ऊपर कायम किया गया है यहाँ से, ये वाला जो बाब है, इतनी इबारत जो ये नीचे ये जो इबारत है इस इबारत का ताल्लुक़ ऊपर वाली हदीस मुबारका के साथ है, और ये बाब यहाँ से नया शुरू हो रहा है जो कि यहाँ आना चाहिए था, और ये इस बाब के तहत बराह रास्त यही हदीस शुरू हो रही है। सही नुस्खों में ये है, काला मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखे और आखिरत पर ईमान रखे उसको चाहिए फलयुक्रिम ज़ैफ़हु जाइज़तहु, तो अपने मेहमान का इकराम करे। जायज़ा कहते हैं उसको मेहमानी का खाना दे। व यौमुन व लैलतुन, एक दिन और एक रात। व ज़ियाफ़तुन सलासत अय्यामिन, और फिर 3 दिन तक ज़ियाफ़त है। फ़मा बाद ज़ालिका फ़हुव सदक़तुन, तो जो उसके बाद तुम उसका इकराम करोगे वो सदका होगा। वला यहिल्लु लहु अन यस्विया इंदहु हत्ता युखरिजा, और उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो उसके पास रहे या उसके लिए मेहमान के लिए जायज़ नहीं कि मेज़बान के यहाँ ठहरा रहे कि उसे तकलीफ़ हो, हत्ता युखरिजहु, यहाँ तक कि उसको हरज होना शुरू हो जाए। तो मैं दोनों तरफ हुक्म बता दिए। जायज़ा उस मेहमानी को कहते हैं जो बेहतरीन पुरतकल्लुफ़ किस्म का खाना होता है, इनामी खाना होता है जो पहले दिन मेहमान को खिलाया जाता है। पहले दिन तो मेहमान का एक अच्छा इकराम करना चाहिए। दूसरे दिन ज़ियाफ़त है, यानी जो घर में बना हुआ है उसमें से उसी को थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए तो ये ज़ियाफ़त हो जाएगी। और उसके बाद 3 दिन के बाद सदका है, यानी इससे मालूम हुआ कि पहले जो 2 दिन खाना था ये मेहमान का हक़ था और ये उसको देना ही था। उसके ऊपर जो है वो उस मेहमान को भी ख्याल करना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा देर ठहरेगा तो उसको तकलीफ़ होगी तो उसको चले जाना चाहिए, वरना जो उस पर ख़र्चा किया जाएगा वो उसका सदक़े का सवाब मिलेगा। ये वही रिवायत है, जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो चाहे नेक बात करे वरना खामोश रहे। कुलना या रसूलल्लाह इन्नका तबअसना फनंज़िलु बिक़ौमिन फ़ला युक़रिऊना, तो एक सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप हमें जब भेजते हैं किसी जगह पर तो वहाँ पर वो लोग हमारा इकराम नहीं करते थे। फ़ला यक़रूनना, करा यक़रू का माना होता है इकराम करना। फ़मा तरा फ़ीही, आप इसके बारे में हमें क्या फरमाते हैं। तरा का माना होता है देखना, लेकिन यहाँ देखने का मतलब ये है कि आप हम इसके बारे में क्या देखते हैं, यानी इस बारे में आप हमें क्या हुक्म देते हैं। इन नज़ल तुम बिक़ौमिन, तो आपने फरमाया अगर तुम किसी कौम में उतरो, यानी नज़ल का मतलब पड़ाव डालो,
फ़अमरू लकुम बिमा यंबग़ी लिज़्ज़ैफ़ फ़अक़बलू, अगर वो तुम्हारे लिए कोई ऐसी चीज़ पेश करें जो मेहमान के लिए मुनासिब है तो उसको कबूल करो। व इल्लम यफ़अलू, और अगर वो तुम्हारा इकराम न करें, खुज़ू मिनहुम हक़्क़ ज़ैफ़ अल्लज़ी यंबग़ी लहुम, तो उनसे तुम उनकी इजाज़त के बगैर ही इतना इतना खाना या इतनी चीज़ ले लो जिससे जितना मेहमान का हक़ है। ये हदीस बाद वाली हदीस से मनसूख है। जिस वक्त पहले इब्तिदाई इस्लाम में जब सहाबा जाया करते थे इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़ियाफ़त के लिए लोग दावत देने जाया करते थे और वहाँ मुसलमान होते थे और इन मेहमानों का इकराम नहीं करते थे, तो इन सहाबा को इजाज़त दे दी गई थी कि तुम्हारा अगर इकराम ना करें तो जो अपना तुम्हारे हिस्से का खाना बनता है वो तुम उनसे ले सकते हो, बिला इजाज़त भी ले सकते हो। तो बाद में ये हदीस मनसूख हो गई और इसका हुक्म ख़त्म हो गया। ये वही रवायत है कि जो आदमी अल्लाह के दिन पर अल्लाह पर ईमान रखता फलयुक्रिम ज़ैफ़हू, अपने मेहमान का इकराम करे। ये अभी रवायत गुजरे। बाबू सुन इत्ताम व तकल्लुफ़ी लिज़्ज़ैफ़, मेहमान के लिए खाना बनाना और उसके लिए इकराम करना, मेहमान के लिए खाना बनाना और उसका पुरतकल्लुफ़ इकराम करना, इसका बयान है। आख़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन सलमान व अबी दरदा फ़ज़ार सलमान व अबी दरदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की मुआख़ात करवाई थी। तो इसी तरह ये बात जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि हज़रत सलमान और हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला की मुआख़ात करवाई और फ़रा उम्मु दरदा मुतबज़्ज़िलतन, तो उन्होंने उम्मे दरदा को देखा कि वो मुतबज़्ज़िला कहते हैं हद से ज़ायद खर्च करने वाली, तो और मुतबज़्ज़िला को ये भी कहते हैं कि जो काम काज की वजह से कपड़े पुराने हो जाएं और हालत खस्ता हो जाए, तो उन्होंने देखा उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह अन्हा को कि वो उनकी हालत खस्ता हुई है, पुराने कपड़े पहने हुए। फ़क़ाल लहा मा शानुकी, तुम्हारा क्या हाल है, यानी इस तरह इस हालत में क्यों हो। काला, तो उन्होंने कहा अखू का अबू दरदा लैसा लहू हाजतुन फ़िद दुनिया, तुम्हारे भाई अबू दरदा है, उनको दुनिया की कोई हाजत नहीं है, यानी वो मेरा ना ख्याल रखते हैं, कभी मेरे पास भी नहीं आते। फजा अबू दरदा, जब अबू दरदा आए फ़सना अलहू तामन, उनके लिए खाना जब बनाया गया, फ़क़ाल कुल, उनका कि खाओ। तो जो यानी इनके पास जो सलमान आए थे उन्होंने अबू दरदा को कहा कि आप खाना खाओ, तो आगे से अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि इन्नी साइमुन, मैं रोज़े से हूँ। फ़क़ाल मा अना बि आकिल, उन्होंने कहा फिर मैं भी नहीं खाऊंगा हत्ता ताकुल, यहाँ तक कि तुम खाओ। फ़अकला, तो फिर अबू दरदा ने खाना खा लिया। फ़लम्मा कान अल-लैल ज़हब अबू दरदा यक़ूम, जब रात हुई तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला क़याम के लिए जाने लगे, यानी नमाज की रात को नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे। फ़क़ाला, तो उन्होंने फरमाया नूम, आपने फरमाया सो जाओ। फ़नाम, वो सो गए। सुम्मा ज़हब यक़ूम, फिर वो उठे। फ़क़ाला, और फरमाया नूम, अभी भी सो जाओ। फ़लम्मा काना आखिरुल लैल, जब रात का आखिरी हिस्सा हुआ, काला सुलेमान, तो सलमान ने कहा कुम बिलआन, अब उठ जाओ। काला फ़सल्लिया, फिर दोनों ने नमाज़ पढ़ी। फ़क़ाल लहू सलमान, और फिर सलमान ने कहा इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, बेशक तेरे रब का भी तुझ पर हक़ है। वली नफ्सिका अलैका हक़्क़ुन, और तेरी ज़ात का भी तुझ पर हक़ है। वाली अहलिका अलैका हक़्क़ुन, तेरे घर वालों का भी तुझ पर हक़ है। फ़आति कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, हर एक को उसका हक़ दो। फ़अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करा ज़ालिका, और फिर हज़रत अबू दरदा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और उन्होंने ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने ज़िक्र किया, यानी वही रात वाली बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़ सलमान ने सही कहा है और जो काम किया बिल्कुल ठीक कहा। अबू जुहैफ़ा था वहब बिन सुआई युकालु वहबुल खैर, फरमाते हैं अबू दरदा जब आप अलैहिस्सलाम फरमाए तो सलमान, तो अबू जुहैफ़ा वहब सवाई रज़ी अल्लाह अन्हु को अल-वहबुल खैर भी कहते हैं। ये जो ऊपर रवायत में नाम गुज़रा है अबू जुहैफ़ा वहब, जो शुरू के रावी हैं, इनका दूसरा नाम भी इमाम साहब ने बताया कि इसको वहबुल खैर कहते हैं। ये सिर्फ सनद के शुरू में लिखा हुआ है रावी के बारे में, ये अन औन इब्न अबी जुहैफ़ा अन अबी ही, तो ये जो अबी जुहैफ़ा हैं इनके बारे में बताया कि इनको वहबुल खैर भी कहा जाता था, यानी इनका नाम ये भी मशहूर था। तो अज़ीज़ तालिबात, इतना सबक आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लें और इसको कोशिश करें कि लफ्ज़ी तर्जमे से और मकसद तर्जमा और तर्जमातुल बाब की मुनासबत के साथ इसको हल करते रहें। ये बुखारी शरीफ की एक ख़ुसूसियत है कि इसमें तर्जमातुल बाब और यानी हदीस की बाब से मुनासबत ये समझना ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको साथ साथ समझ आ रही होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।